درود شریف کی فضیلت۔ یہ مضمون شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر اپریل 2026 میں، اور اس کو تحریر کیا ہے محترمہ رافعہ گلزار سروری قادری صاحبہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے بے شمار احکامات نازل فرمائے ہیں اور عبادات فرض کی ہیں، جن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ شامل ہیں، مگر کسی جگہ پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کام یا عبادت ہم بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی، لہٰذا اے مومنوں تم بھی کیا کرو۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ مفسرین اور اکابرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور مومنوں کے درود و سلام پڑھنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اور مدح و ثنا کرنا اور اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ترین عمل ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے دوسرے حصے میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کو اپنی عبادات کا لازم جز بنائیں، اپنے گھروں، مساجد اور محافل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا سے مزین کریں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ اسی سلسلے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجلسوں کی زینت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ محافل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ان محافل کی شان بڑھاتا ہے، اور جو جماعت درود و سلام کو اپنا معمول بناتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب و کامران رہتی ہے۔ ابن نعمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب اعمال سے افضل عمل ہے، اور اس سے انسان دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس ضمن میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق جماعت کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث ہیں جن میں ان انعامات کا ذکر کیا گیا ہے جو درود و سلام پڑھنے والے مومنوں پر نازل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اللہ اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا، اور جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔ قیامت کے دن اللہ جب محدثین کرام اور علماء دین جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کو اٹھائے گا تو ان کی پیشانی خوشبو سے مہکتی ہوگی، اور وہ دربار خداوندی میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم عرصہ دراز تک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہے تھے، فرشتوں ان کو جنت میں لے جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا مومن کے لیے روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا باعث بنے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ قیامت کے روز میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ
سے پہچانتا ہوں گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو محبت و شوق سے اس سے بھی زیادہ پڑھے میں قیامت کے روز اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مجھ پر درود نہ بھیجا جائے دعا قبولیت سے روک دی جاتی ہے۔ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے اور تمہارے لیے پروردگار کی رضا کا باعث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے دل کو اللہ تعالیٰ یوں پاک صاف کر دیتا ہے جیسے پانی گندے کپڑوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری محبت اور میری شوق کی وجہ سے مجھ پر دن اور ہر رات کو 3 بار درود شریف پڑھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نہ صرف گناہوں کی بخشش کا سبب ہے بلکہ اعمال کی پاکیزگی کا باعث بھی ہے، جیسا کہ احادیث میں ہے کہ ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہے اور ایمان والوں کے دلوں کے زنگ کی طہارت مجھ پر درود پڑھنا ہے۔ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے اعمال کی طہارت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا ہر مومن و مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ اسی عمل کی بدولت اللہ عز و جل نہ صرف مومنوں کے درجات بلند فرماتا ہے بلکہ ان کے گناہ بخش کر ان کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے اور پریشانیوں خواہ وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں ان سے نجات دیتا ہے۔ اس طرح بندہ مومن معرفت کی منازل طے کر کے قرب و وصال کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام خالص عشق اور خلوص نیت سے بھیجا جائے، نہ کہ کسی مطلب کے لیے۔ جمعہ کے روز درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ ویسے تو ہفتے کے 7 دن اور سال کے 365 دن ہر روز آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا افضل ہے، لیکن جمعہ المبارک کے دن درود و سلام پڑھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ جمعے کی چمکتی دمکتی رات یعنی شب جمعہ اور جمعہ کے روشن دن میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ مجمع الزوائد۔ جمعہ کے روز مجھ پر درود کی کثرت کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے۔ اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بے شک تم میں سے کوئی جب درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے درود پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود پاک میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ روز جمعہ اور شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب مجھ پر درود کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں قیامت کے روز اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور جمعے کی شب سرور کونین حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ جو شخص روز جمعہ 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے گا جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو کفایت کرے گا۔ مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، کیونکہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود پاک پہنچاتے رہتے ہیں، مگر جمعے کے دن اور رات جو مجھ پر درود پڑھتے ہیں اس کو میں خود سنتا ہوں۔
ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو عصر کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے زمین پر اتارتا ہے۔ ان کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں جو جمعرات کے دن عصر کے وقت سے لے کر جمعے کے دن غروب آفتاب تک زمین پر رہتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ریاست میں فرمان جاری کر دیا کہ جمعے کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ یہی وجہ تھی کہ درود پاک کی برکت سے آپ کا نظام حکومت اس وقت کے تمام نظام حکومت سے بہترین اور کامیاب تھا۔ عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں کا مقام و مرتبہ ناقابل بیان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر مسجد نبوی میں آئے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل نے جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ذر آئے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے جبریل کیا تم ابو ذر کو جانتے ہو؟ تو روح الامین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ مقبول ہیں۔ ان کے 3 اعمال اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہیں۔ پہلا تواضع انکساری، دوسرا سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے حد درود و سلام پڑھنا۔ اللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے، یعنی آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی نسل کو اللہ تعالیٰ بے حد نوازتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو اس نے تمسخر کے طور پر کہا کہ تم حرم میں چلے جاؤ، وہاں حضرت علی بیٹھے ہوں گے، وہ تم کو بہت سارا مال دے دیں گے کیونکہ وہ بہت سخی ہیں۔ سائل یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا اور کہا کہ مجھے کچھ مرحمت فرمائے، میں تنگ دست ہوں۔ اس وقت بظاہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہ تھا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سائل کو دیتے، لیکن آپ اپنی باطنی فراست سے جان گئے تھے کہ کفار نے تمسخر کے لیے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود پاک پڑھ کر اس سائل کی ہتھیلی پر پھونک ماری اور فرمایا ہتھیلی کو بند کر لے اور کافروں کے سامنے جا کر ہاتھ کھولنا۔ سائل نے ایسا ہی کیا۔ جب سائل نے کفار کے سامنے مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بہت خوش پایا۔ میں نے اس مسرت کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا میں آج رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ٹھنڈا پانی عطا فرمایا، میں نے سیراب ہو کر پیا جس کی سیرابی اور خنکی ابھی تک محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کی کہ یہ کرم کس وجہ سے ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ درود شریف کی وجہ سے۔ درود پاک نہ پڑھنے پر وعید۔ جہاں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فوائد و فضائل ہیں وہیں پر درود پاک نہ پڑھنے پر سخت وعید بھی سنائی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ دوزخ میں جائے گا۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھتا وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے 3 شخص میری زیارت سے محروم رہیں گے، اول والدین کا نافرمان، دوم میری سنت کا تارک، اور سوم جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ القول البدی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں لوگ نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نہ ہی درود و سلام پڑھیں وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے باعث حسرت ہوگی، خواہ وہ نیک اعمال کے بدلے میں جنت ہی میں کیوں نہ چلے جائیں۔ ہر نیک اور اہم کام جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے بغیر شروع کیا جائے وہ ہر طرح کی برکت سے خالی ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر با مقصد کام جو بغیر ذکر و درود شریف کیا جائے وہ بے برکت اور خیر سے منقطع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مجھ پر درود شریف نہ پڑھا جائے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیج لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام نہ پڑھنے والے کو بخیل قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور پھر بھی وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں آقا دو جہاں سرور کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر خلوص نیت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو سکیں۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔